وہ صبح 6 بجے ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ آج چونکا پپو کی بارات تھی، باقی افراد ادھر جا رہے تھے، صرف وہی فنکشن سے غیر حاضر ہونے والا تھا۔ وجہ آج عدالت میں بشارت حسین کی پیشی تھی۔ سر، آپ کو احتیاط برتنی ہوگی، ہمارے عملے کے بہت سے لوگ خریدے جا چکے ہیں۔ کل رات جیل سے بشارت حسین کو بھگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کس وقت کی بات کر رہے ہو؟ سر، یہی کوئی صبح کے 2-2:30 بجے کے قریب۔ میرے گھر پہ بھی اسی وقت لوگ آئے تھے۔ سر، پیسہ پھینک کر وارداتیے خریدے جا رہے ہیں۔ میرے لیے بھی تبادلے کا آرڈر جاری کیا جا چکا ہے اور آپ کی جگہ جس ایس پی نے چارج سنبھالا ہے اس نے آتے ہی سرکاری نمائندوں کی چمچا گیری کرتے ہوئے پولیس انکاؤنٹر میں 2 نوجوانوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کو ان لڑکوں سے کیا تکلیف ہوئی تھی؟ تکلیف کیا ہونی ہے سر؟ منسٹر صاحب کی بھانجی کے ان میں سے ایک لڑکے کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ لوگ اپنی لڑکی کو سمجھانے میں ناکام ہوئے۔ جب دیکھا کہ کام ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، دوسری پارٹی نے منسٹر کی مدد لی۔ منسٹر کی ایک فون کال نے اس کے چمچے سے کہہ کر سارا کام لڑکی کے گھر والوں کی مرضی کے عین مطابق کر دیا۔ بعد میں اخبار اور میڈیا پہ خبر یہ چلائی ہے کہ وہ دونوں حادثاتی طور پر کسی اور کے ساتھ ہوتے پولیس مقابلے میں گولی لگنے سے مارے گئے ہیں۔ سر، ورثا نے لاشیں تھانے کے باہر رکھ کر احتجاج بھی کیا تھا، پر سر، کرپٹ لوگوں کو معاشرے میں انتشار اور بے سکونی پھیلانی تو آتی ہے، مگر عوام کے دکھ کا مداوع کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسد صاحب، انہی باتوں کی وجہ سے تو لوگوں کو پولیس پہ اعتماد نہیں ہے۔ 2 نمبر اور مفاد پرست افراد نے ہی اس سرکاری ادارے کو بدنام کر رکھا ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ نئے ایس پی کا نام کیا ہے؟ سر، مشتاق سکندر نام ہے اس کا۔ اسد صاحب، اگر ان کے پیچھے لوگ موجود ہیں تو ہم بھی کوئی یتیم نہیں ہیں۔ ہمارے تعلقات بھی ایسے انصاف پسند اور با اختیار لوگوں سے ہیں جو کالی آندھی کی طرح راتوں رات ان لوگوں کو ٹھکانے لگا جائیں گے، مگر ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی مسلط امیز راہ نکلے۔ ظلم کا نظام بالکل قابل قبول نہیں۔ جی سر، میرا خیال ہے بشارت حسین کو عدالت لے کر جانے والی گاڑی باہر آ رہی ہے۔ چلیں، آپ گاڑی آگے رکھیے گا، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ جیسے ہی جیل کی حدود سے گاڑیاں نکل کر عدالت جانے والی سڑک کو پلٹی، اس کے ساتھ جانے کے لیے سول کپڑوں میں بہت سے اہلکار موجود تھے جو سب کے سب تاشفین کی ٹیم کی مدد کے لیے منگوائے گئے تھے۔ تاشفین کی گاڑی سب سے پیچھے تھی، اس کے برابر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، دونوں اسلحہ برادر تھے۔ آدھے رستے میں تھے جب ساری گاڑیاں ایک دم رک گئیں۔ اسد نے تاشفین کو وائرلیس کیا، سر لگتا ہے یہاں کافی دیر لگے گی، راہ بند ہے۔ کیوں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ سر، بجری کا ٹرک بیچ سڑک کے الٹا ہوا ہے۔ تو پولیس نے اس راستے کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ معلومات کیوں نہیں لی؟ سر، ہو سکتا ہے مس کر گئے ہوں۔ نہیں اسد صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ رکاوٹ جان بوجھ کر کھڑی کی گئی ہو تاکہ عدالتی وقت نکالا جا سکے، ان لوگوں کو مزید کچھ دنوں کی مہلت مل جائے اور یہ جج وغیرہ کو خرید سکے۔ ابھی دیکھتے ہیں یہ یہاں سے نکلنے کے لیے کسی اور روٹ کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ اگلے 10 منٹ تک وہ بڑے تحمل سے گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ جب آگے موجود گاڑیاں ویسے ہی کھڑی رہیں، سیکیورٹی والے باہر نکل کر یہاں وہاں چل پھر رہے تھے، تاشفین نے گھڑی پہ نظر ڈالی اور وائرلیس اٹھایا۔ اسد صاحب، مجھے نہیں لگتا یہ لوگ عدالت جانے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ 10:15 کا عدالتی وقت ہے اور اس وقت 9:25 ہو رہے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا ہے گاڑی میں بشارت حسین کے ساتھ کون موجود ہے؟ سر، بشارت حسین کے بھائی نے، جس کو بڑی بھاری رقم دے کر اس سیٹ کے لیے چنا تھا۔ آپ پیچھے آئے، ان کو ہم راستہ دیتے ہیں۔ جیسے ہی اسد آتا دکھائی دیا، تاشفین نے اپنا ہولسٹر سے نکالا اور گاڑی سے نکل آیا۔ دونوں سول کپڑوں میں تھے۔ ٹارگٹ والی گاڑی کے قریب پہنچ کر دونوں نے اپنے ہتھیار بلند کیے۔ خبردار کوئی بیوقوفی مت دکھانا، 2 سیکنڈ لگیں گے، دماغ کا گودا نکال دوں گا۔ نکلو گاڑی سے۔ تاشفین نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پہ بیٹھے آن ڈیوٹی ایس پی کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ مشتاق سکندر اپنے پان سے رنگے ہونٹوں کے ساتھ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا، ایک طرف منہ کر کے پان کی پیک پھینکی اور بولا، او ہاتھ ہولا رکھو بادشاہ ہو، بڑے چرچے سنے نے، آج ملاقات بھی ہو ہی گئی۔
اپنے ماموں کو بجری والا ٹرک دکھانے کو ساتھ لے کر جیل سے نکلا ہے؟ نہیں، تیرے دیدار کو نکلا تھا۔ تاشفین اسرار، میرا گریبان چھوڑ کر بات کرو، کیوں موت کو ماسی بولتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ایک ایس پی کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تم تو پہلے ہی باغی مشہور ہو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک پولیس انکاؤنٹر اور تاشفین اسرار شوں فرسٹ کلاس ٹکٹ کٹے گی اور تم سیدھے اوپر۔ اگر میں اوپر گیا نا بیٹا تو اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرے جیسے 8-10 ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مشتاق سکندر نے جان بوجھ کر پیک تاشفین کی جانب منہ کر کے نکالی۔ پان والا پانی تاشفین کی شرٹ پہ گرا۔ تاشفین نے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی اور الٹے ہاتھ سے رکھ کر ایک چماٹ ایس پی کے پان سے بھرے منہ پہ ماری اور پھنکارتے ہوئے بولا، گندا آدمی چاہے جتنا بھی تمیزدار نظر آنے کی کوشش کرے، رہے گا وہ گندے کا گندا ہی۔ تاشفین نے اس کو دھکا دے کر ایک طرف پھینکا۔ اس دوران اسد اور دوسرے لڑکے سب کو اسلحہ دکھا کر گاڑی سے دور کر چکے تھے۔ تاشفین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اسد اس کے برابر بیٹھا، باقی دو پیچھے بشارت حسین کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تاشفین نے گاڑی لائن میں سے نکال کر روڈ سائڈ پہ ہی بیک کا گیئر لگا کر فل سپیڈ میں پیچھے لے گیا اور آگے آنے والی سب سے پہلی گلی میں ڈال دی۔ مزید 2 گاڑیاں اس کے ساتھ گئی تھیں۔ مشتاق سکندر اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا، چہرے پہ دنیا بھر کی خباثت موجود تھی۔ پاس کھڑا اہلکار بولا، سر آپ نے آگے سے کوئی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ نذیر حسین آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ نذیر حسین جو کہا ہم نے وہ کر دیا۔ تاشفین اسرار ٹھیک 15 منٹ بعد اسی راستے سے بشارت حسین کو عزت کے ساتھ جیل چھوڑ کر جائے گا۔ پیارے، تاشفین اسرار کی شہ رگ پر اس وقت نذیر حسین کا پیر پڑا ہوا ہے۔ وہ ان 2 نمبر لوگوں کے خبیث دماغ وہاں سے جا کر وار کرتے ہیں، بڑے سے بڑا سورما بھی اپنی اوقات میں آ جائے۔ اب تم دیکھتے جاؤ، تاشفین اسرار کے 14 طبق روشن ہونے لگے ہیں، بلبلا اٹھے گا۔ مینگی سے ہنستے ہوئے اس نے جیب سے فون نکال کر نمبر ملایا، دوسری جانب سے جواب ملتے ہی بولا، السلام علیکم سرکار جی، کم ہو گیا ہے حضور، خادم لی اگوں کی حکم ہے، تم جا کر تاشفین اسرار پہ FIR درج کرواؤ، ایک پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر سزا ٹھیک ٹھاک کروانے کے لیے تمہارا کیس میرا وکیل لڑے گا، کسی کو کہہ کر منہ پہ مکے مروا کر ایک آدھ دانت توڑ کر تگڑا سا میڈیکل بنواؤ۔ امید تو یہی ہے FIR سے پہلے ہی میرے آدمی تاشفین کا کام تمام کر دیں گے۔ تم نے اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ تاشفین کے مرنے پہ FIR تک نہ کٹ سکے، لاوارثوں والا حال ہو۔ سرکار ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ منائیں۔ نذیر حسین نے بوریت کے انداز میں کہا، ہاں بولو جناب، بہت سے کمینوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں مگر آپ جیسا شاطر دماغ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ مشتاق سکندر، اپنی حد میں رہا کرو، بندے تم کام کے ہو مگر تمہاری ایک ہی خامی ہے، بکواس حد سے زیادہ کرتے ہو۔ اب جو کہا ہے جا کر کرو، آج شام کو بندہ تمہیں تمہاری باقی کی رقم دے جائے گا۔ جی سرکار۔ فون بند ہو گیا۔ تم سب لوگ تھانے چلو اور یاد رہے جس بنگلے کا پتہ تم لوگوں کو دیا ہوا ہے وہاں سے کوئی فون آئے یا مدد کے لیے پکارا جائے، کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں کی قریبی چوکیوں اور تھانے میں بھی سب کو باور کر دینا کہ یہ ایس پی مشتاق سکندر کا حکم ہے، اگر حکم عدولی کی گئی میں ایک ایک کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ سر جی باقی سب تو ٹھیک ہے، پر جی آج صبح سے پیٹ خالی ہے جناب، پیٹ بھرا ہوا ہو تو انسان کی عقل پوری طرح کام کرتی ہے۔ قیوم خادم، اوئے اپنا پیٹ دیکھ اور اپنی زبان کے شوق دیکھ۔ چلو بیٹھو گاڑی میں، لے چلوں کسی ٹوپ کے سری پائے والے کے پاس، اور جب رب چھپڑ پھاڑ کر دے رہا ہو تو حلق تک ٹھونس کر کھابا کیوں نہ کھائیں۔ سر جی کہہ رہے ہو۔ پولیس کی موبائل اور اس کے ساتھ کھڑی جیپ بھر کر اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ عدالتی احاطے میں داخل ہوئے تھے جب تاشفین کا فون بج اٹھا۔ آگے کافی رش تھا، میڈیا کے نمائندے، بشارت حسین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے افراد۔ تاشفین نے زیر لب گالی دیتے ہوئے گاڑی کے سامنے آنے والے لوگوں کے لیے کہا، ہماری عوام نے شاید قسم کھا رکھی ہے کہ اندھی حرام خوری میں PhD کرنی ہے۔ سب کو علم ہے اس آدمی نے قتل کیا ہے، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے، بتہ خور ہے، مگر پھر بھی اس کو ہیرو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جیسے یہاں اپنی زندگی کے قیمتی سال جھک مارنے کو گزار رہے ہیں۔ اس نے ہارن کے اوپر ہاتھ رکھ کر گاڑی کو ریس دی، لوگ ڈر کر پیچھے ہو گئے۔ وہ احتیاط کے ساتھ گاڑی آگے لے گیا مگر فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ لوگ بشارت حسین کو گاڑی سے نکال کر جج کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔
جب بشارت حسین جو اس وقت سے مکمل خاموش تھا معنی خیز مسکراہٹ لے کر براہ راست اپنے ساتھ آتے تاشفین سے مخاطب ہوا۔ اپنا فون اٹھاؤ ایس پی، کہیں یہ نہ ہو مجھے سزا دلوانے کے چکر میں خود ہی مارے جاؤ۔ اس کے الفاظ سے زیادہ بشارت حسین کی آنکھوں کی چمک نے تاشفین کو چونکا دیا۔ تاشفین کا ہاتھ میکانیکی انداز میں اپنی جیب کی جانب بڑھا۔ اسکرین پہ ویت ہیلڈ نمبر آ رہا تھا۔ ہیلو، بڑا انتظار کرواتے ہو، کب سے لائن ملا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ تم پوچھو میں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، مجھے نذیر حسین کہتے ہیں اور میرا بھائی تمہاری وجہ سے جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تو سوچا آج تمہیں بھی بتا دوں۔ جب کی بات کرو نذیر حسین، کیونکہ تمہاری تقریر سننے کا نہ مجھے شوق ہے نہ میرے پاس وقت ہے۔ نذیر کہکا لگا کر ہنسا، بہت ہی جلد باز آدمی ہو۔ اچھا چلو کام کی بات کرتا ہوں، تمہارا بھائی۔ تاشفین کی گردن کی روئیں کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلا خیال حارث کی جانب گیا۔ نذیر حسین نے حارث کے گھر کا ایڈریس دہراتے ہوئے کہا، تمہارے بیجے دو مجنوں میرے آدمی کے ہاتھ سے دو دو تھپڑ کھا کر وہیں ڈیر ہو گئے تھے۔ غور سے سنو تاشفین اسرار، تمہارے یہ باتیں نئی نہیں ہیں، اس لیے ایمانداری کا بھوت سر چڑھ کر بول رہا ہے، مگر ہم اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں پیارے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کب، کہاں، کس وقت اپنے شکار کا کون سا پہلو اجاگر کرنا ہے۔ وہ کیا ہے نا ایس پی، میرے بندے تمہارے بھائی کے گھر پہ ہیں، تمہاری جوان بھابھی، اوف کیا عورت ہے۔ پر خیر اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں، تفصیل کے لیے ویسے بھی ساری عمر پڑی ہے۔ اس کے دو بچے بہت رو رہے ہیں، ایک تو اپنے باپ کی بری حالت والی تصویریں دیکھ کر ان کی ماں کی بولتی بند ہو گئی۔ تاشفین جب بولا تو آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ نذیر حسین، مرد بنو، کیا عورتوں جیسی چال چل رہے ہو؟ قصوروار میں ہوں، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے لے جاؤ جہاں لے جانا ہے، مگر میرے بھائی اور اس کے بیوی بچوں کو اس سارے کھیل میں کوئی حصہ نہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تمہارا بھائی بھی تمہاری طرح بڑی اونچی ہواؤں میں اڑ رہا تھا، ہمارا 7 کروڑ لگوا کر خود یہ کہہ کر ایک طرف ہو رہا تھا کہ جی میری بیوی اس کاروبار کے لیے ہاں نہیں کر رہی، وہ بیوی جو ہر ہفتے اپنی دوستوں کے ساتھ جا کر ہمارے ریسٹورنٹ پہ فری کھانے کھا رہی تھی۔ اب تو بات صرف 7 کروڑ کی بھی نہیں رہی، تم میرا بھائی چھوڑو، میں تمہارے بھائی کی جان بخشی کر دیتا ہوں، اور اگر میرے بھائی کو آج سزا ہوئی تاشفین اسرار، میں تمہارے بھائی کی نسل ہی ختم کر دوں گا۔ تاشفین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، اس نے فون بند کر کے اپنے وکیل کا نمبر ملایا، ساتھ ہی الٹے قدموں بیرونی راستے کی جانب بھاگا۔ دوسری طرف سے وکیل نے جواب نہ دیا، اس نے اسد کا نمبر ملایا۔ جی سر صاحب، وکیل کو بولیں آگے تاریخ لے، آج کی کاروائی معطل کروا دیں، بشارت حسین کو جیل چھوڑ دیں۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا وکیل بہت پر امید ہے۔ سر اس کے پاس بشارت حسین کی نوکروں کے بیان ہیں، کیس اسی پیشی میں نمٹائے جانے کے چانس ہیں۔ نہیں اسد صاحب، کیس لٹکا دیں، میرے بچے نذیر احمد کے پاس ہیں، میں حارث کی رہائش پہ جا رہا ہوں، بشارت حسین کو ٹھکانے پہنچائیں۔ سر یہ تو بہت برا ہوا، پر سر ہم نے رات کو 2 پولیس والے حارث صاحب کی رہائش پہ تعینات کیے تھے۔ سر آپ اکیلے کوئی ایکشن نہیں لیں گے، میں بیک اپ کا بندوبست کرتا ہوں۔ سر کیسر کی گاڑی میں اسلحہ رکھا ہے، بلٹ پروف ہیلمٹ اور ویسٹ بھی رکھی ہیں، پر میں دوبارہ یہی کہوں گا، بیک اپ کا انتظار کیے بغیر کارروائی مت کیجیے گا۔ تاشفین کا دماغ پرو ایکٹیو موڈ میں کام کر رہا تھا، اس کی ٹیم کے 3 لوگ اپنی گاڑی میں موجود تھے۔ اس کو آتے دیکھ کر ہی کیسر حیات اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی سے نکلا۔ سر مجھے تمہاری گاڑی چاہیے، حاضر ہے سر، کہیے کہاں چلنا ہے، میں لے جاتا ہوں، نہیں تم یہی رکو، اسد کو تم لوگوں کی ضرورت پڑے گی، چابی دو۔ سر چابی گاڑی میں لگی ہوئی ہے، باقی کے 2 کو بھی گاڑی سے اتر جانے کا کہہ کر اس نے ایمرجنسی کا سائن آن کر کے اور لائٹ نکال کر گاڑی کے اوپر رکھ کر اس کو آن کی۔ اس کے بس میں نہیں تھا، ورنہ اڑتا ہوا وہاں سے پہنچ جاتا۔ ماہا اور چھوٹے بیٹے کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آتے ہی آنکھوں میں نمی بھر آئی، جس سے وہ وہی روک گیا۔ اس علاقے میں داخل ہوتے اس نے سائرن بند کر دیا اور گاڑی حارث کے بنگلے سے 4 گلیاں دور روک کر پیدل گھر کی جانب چل پڑا۔ ہاتھ سے ہولسٹر کو ٹٹول کر 4 میگزین پورے ہونے کی تصدیق کی، پسٹل کو نکال کر اپنے ٹراؤزر میں اڑس لیا، جہاں ضرورت پڑنے پر فوری طور پر حاصل کیا جا سکتا۔ ظاہر وہ اپنے راہ کو جاتا راہی معلوم ہو رہا تھا، مگر دور سے بھی وہ حارث کے گھر کی چھت اور کھڑکیاں وغیرہ دیکھ رہا تھا، مگر کوئی کسی قسم کی کوئی موومنٹ نظر نہ آئی۔ جیسے ہی گلی مڑا، ادھر ادھر نظر مار کر بڑی پھرتی کے ساتھ پہلے ہی آنے والے بنگلے کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب کود گیا۔
پوری عمارت میں ہو کا عالم تھا۔ وہ پورے اعتماد سے چلتا ہوا کچن کے پچھلے دروازے کی جانب آیا، سائلنسر لگے پسٹل سے دروازے کے لاک کا نشانہ لے کر ٹریگر دبایا۔ ہلکا سا ٹھوس ہوا اور لاک والے حصے پر سوراخ ابھر آیا۔ یہ وہ بنگلہ تھا جہاں وہ جگن کو بیاہ کر لایا تھا اور یہی چھوڑ گیا تھا۔ اس نے شکر کیا کہ اندر کے کمرے لاک نہیں تھے۔ اوپر والے پورشن میں آ کر کھڑکی کے پردے ہلکے سے ہٹا کر ہمسائے موجود گھر کے لان کا جائزہ لیا۔ دروازے پہ گارڈ موجود نہیں تھا۔ پورچ میں رکی ایک گاڑی الماس کی تھی، باقی کی 2 گاڑیاں اجنبی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہیں ایک مجسمے کی طرح آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر دوسرے گھر سے اٹھنے والی آوازیں سنتا رہا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک شہریار کے رونے کی آواز آئی، جو کہ 4-5 منٹ تک مسلسل روتا گیا۔ تاشفین کے دل کو کسی نے جیسے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ گھر کی پچھلی جانب والے کمرے کی کھڑکی سے حارث کے گھر کا اور اس اینگل سے بھی جائزہ لیا۔ اس آدمی کی طرف ایک آدمی گن لیے نظر آیا جو اطراف میں نظر رکھے ہوئے تھا۔ تاشفین پھر اگلے حصے کی جانب آیا، اس دفعہ دروازہ کھول کر باہر بالکنی پر نکلا۔ دبے قدموں سے حارث کی بالکنی کے قریب آیا۔ ایک نظر ڈالنے پر سامنے کوئی بشر دکھائی نہ دینے پہ وہ بالکنی کی باڑ پہ کھڑا ہوا اور لمبی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے بڑا سا جمپ مار کر حارث کی بالکنی میں کود گیا۔ اس کی چھلانگ سے آواز تو اتنی پیدا نہیں ہوئی تھی، مگر بالکنی میں بیٹھا شخص جو تاشفین کی نظر سے اس لیے بچ گیا تھا کیونکہ وہ کونے میں پڑی کرسی پہ براجمان تھا۔ پاس ہی فرش پہ کلاشنکوف رکھی ہوئی تھی۔ وہ آدمی کچھ کھا رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو آمنے سامنے پا کر حیران ہوئے تھے، مگر عقل کا استعمال پہلے تاشفین نے کیا۔ پسٹل کا ایک نشانہ اس آدمی کو اب بھی نیند سلا گیا۔ تاشفین نشانہ باندھے ہوئے بالکنی سے ملحقہ کمرے میں داخل ہوا، جہاں سے ایک آدمی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کو بھی وہیں گرایا۔ 2 گولیاں لگیں اور دونوں کی دونوں دل کے اوپر۔ وہ شخص وہی اوندے منہ گر گیا۔ اس کے گرتے ہی فرش لال ہونا شروع ہو گیا۔ تاشفین اس کے اوپر سے پھلانگ کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح نشانہ باندھ کر ہی اس نے لائن میں بنے کمروں کے ایک ایک کر کے چیک کیے۔ جو کمرہ دیکھ لیتا اس کا دروازہ بند کر کے اگلے کا رخ کرتا۔ سب سے آخری کمرے میں سے شہریار کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ تاشفین نے ایک دفعہ سیڑھیوں سے نیچے کی صورتحال دیکھی۔ حال میں ٹی وی چل رہا تھا، جس کی آواز کے ساتھ ساتھ کسی کے بولنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے واپس بچوں والے کمرے میں آئے اور دروازے پہ دستک دی، مگر خود دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھولا گیا۔ 20-21 سال کے لڑکے نے باہر جھانکا۔ جب وہاں کسی کو منتظر نہ پایا تو واپس اندر چلا گیا۔ تاشفین جو دیوار کی آڑ میں ہو گیا تھا باہر آیا اور دوبارہ پھر بجایا۔ اس دفعہ دروازے کے پاس ہی رہا۔ جیسے ہی دروازہ واہ ہوا، اس نے سیدھے ہاتھ سے رکھ کر ایک پنچ سامنے والے کی ناک پہ مارا، جو ہلکا سا کراہا۔ تاشفین نے اس کو کندھے پکڑ کر کمرے سے باہر کھینچ کر فرش پہ پھینکا۔ وہ ابھی تک دوہرا ہوا پڑا تھا۔ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کمرے کے اندر جھانکا۔ دل پہ کڑا وقت گزرا۔ شہریار نہ جانے کب سے رو رہا تھا۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے کمرے میں کسی اور آدمی کی موجودگی نہ ہونے پر سکون کا سانس لیا۔ پھر اپنی انگلی منہ پہ رکھ کر بچوں اور گونس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا وہاں سے بھاگ کر نیچے دوسروں کو مطلع کرتا، تاشفین نے اس کے سر پہ بھاری کاری ضرب لگائی، جس سے وہ لڑکا بے سدھ ہو گیا۔ وہ مرا نہیں تھا، مگر جلد ہوش میں آنے والا بھی نہیں تھا۔ اس کی ناک سے نکلنے والا خون سفید ماربل پر ڈیزائن بنا رہا تھا۔ تاشفین نے اس لڑکے کی ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں چھوڑ آیا۔ بچوں والے کمرے میں آیا تو ماہا شاخ سے نکل کر بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ بچوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ تاشفین نے پسٹل پینٹ میں اڑسا اور ماہا کو خود میں سمیٹ کر تسلی بھرے جملوں سے نوازا۔ چاچو، they are very bad people. Nothing to worry about. You are safe. I am here. چاچو، آپ جائیں گے تو نہیں؟ نہ میری جان، میں ادھر ہی ہوں۔ اس نے رو رو کر برا حال بے حال ہوئے شہریار کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیا، جو تھکے ہوئے اعصاب کے ساتھ تاشفین کے شانے سے چمٹ گیا۔ تاشفین کے دل کے کئی ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ اس کا بھائی نہ جانے کس حال میں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اچھے کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی مدد مانگی۔ گونس نے روتے ہوئے بتانے لگی، سر ان ظالموں نے بچوں کو کل رات سے یہاں بند کیا ہوا ہے، پانی تک نہیں پینے دیا، میم کو نیچے قید کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ بچوں کو ساتھ لے کر ساتھ والے گھر میں چلی جائیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ بالکنی سے دوسری جانب کو کودنا ہوگا، مگر جلدی، اس وقت اوپر کوئی نہیں، مگر جلدی کوئی آ سکتا ہے۔ چاچو، جگن نانی کے گھر کو جانے کے لیے اوپر والے ڈرائنگ روم میں دروازہ ہے۔ ماہا، یو آر اے اسٹار، تم اپنی میم کو وہ راستہ دکھاؤ۔ کیا دروازہ لاکڈ ہے؟ اٹ از، but the key is in the door next to door.
परफेक्ट। उसने शहरयार का चेहरा अपने सामने करके उसकी आंखों में देखते हुए इस तरह सरगोशी में बोलना शुरू किया जिस अंदाज में अभी तक सारी गुफ्तगू हुई थी। शहरयार बहुत बहादुर बच्चा है, रोता बिल्कुल नहीं। मैं मम्मा को लेने जा रहा हूँ, वो मार्केट गई हुई हैं। शहरयार अपनी मैम के साथ बड़ी खामोशी से जाएगा, ठीक है? फिर चाचू आकर मैकडोनल्ड का शेक दिलाएंगे, क्या ख्याल है? डील मंजूर है? शहरयार की आंखों में चमक आई मगर अगले ही पल वो रोने की तैयारी करते हुए बोला, I want my mummy. The bad man took my mom away. No, that's not true. Mom went to the market. I am going to get her. आप इस तरह रोने लगोगे तो मैं लेट हो जाऊंगा, सुन रहे हो? शहरयार बहुत बहादुर है, आप बिल्कुल नहीं रोएगा। माहा संभल चुकी थी, बड़े मुदबराना अंदाज में बोली, शहरी चाचू को तंग ना करो, उनको मम्मी को लेने जाना है। चलो हम जुग्गन नानी के घर चले, मम्मी भी इधर आएंगी। शहरयार ने गोंस की जानब हाथ बढ़ाए। आशफीन ने पहले बाहर का रास्ता साफ होने की तस्दीक की, फिर उन दोनों को ड्राइंग रूम तक छोड़ने आया। वो माहा का फैन हो गया था जिसने मिनटों में चाबी निकालकर दरवाजा खोल लिया था। दरवाजा वॉशरूम में बना हुआ था, इसकी साख देखकर यही मालूम होता था जैसे अलमारी हो, मगर वो दूसरे पोर्शन को जाने वाला दरवाजा था। आशफीन की बड़ी टेंशन तो खत्म हो गई थी मगर काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने गोंस को हदायत देने के बाद दरवाजा लॉक कर दिया, चाबी अपनी जेब में डाल ली। वो सीढ़ियों की जानब बढ़ रहा था जब सामने से आदमी निकल आया। इस दफा ताशफीन बिल्कुल बेखतर होकर फायर किया, हो ही नहीं सकता था, निशाना छूट जाता। इसकी सालों की निशानेबाजी की प्रैक्टिस थी। अपने घर की छत की मुंडीर पर पेप्सी की खाली बोतलें रखकर गुलेल के अंदर मट्टी की गोलियां डालकर बोतलें गिराया करता था। 15 साल की उम्र तक फारग वक्त में ये इसका पसंदीदा मशगला हुआ करता था। साइलेंसर लगा होने का ये फायदा हो गया था कि अभी तक 3 लोगों को गोली लगी थी मगर इनके ग्रुप के लोग बेखबर रहे थे, वरना ताशफीन शायद ही इतनी आसानी से बच्चों को निकालने में कामयाब हो पाता। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ सबसे पहले सोफे पे बैठकर टीवी स्क्रीन को गूलने वाले को खत्म किया। बाहर वाले दरवाजे के करीब खड़े वजूद में हरकत हुई मगर ताशफीन यहाँ भी बाजी ले गया। पर कमरे से निकलने वाले ने ताशफीन पे फायर खोल दिया। घर की बज़ाहर पुरसकून फिजा में गोली की चीख ने इर्ताश पैदा कर दिया। अंदर कमरे में कुर्सी से जकड़ी अलमास की चीखें हलक में ही दम तोड़ गईं। अपने बच्चों की खैरियत का सोच कर वो पल पल मरी, फिर भी अजियत कम न हुई। पानी से निकली मछली की तरह उसका वजूद तड़प रहा था। एक ही रात में आंखों के सोते खुश्क हो गए थे। उसने अल्लाह के हजूर तसव्वुर में ही सजदे में गिरकर अपने बच्चों की सलामती मांगी, अपने शोहर की सलामती मांगी तो आंखों से बल बल पानी गिरने लगा। प्यास से उसके हलक में कांटे उगाए थे पर पानी का एक कतरा मुयस्सर नहीं था। बाहर से लड़ने, भागने और गोलियों के चलने की आवाजें तेजी इख्तियार कर गई। जिस आवाज को सुनकर अलमास का दिल थम गया था वो आखिर में आने वाली आवाज थी और अलमास उसकी आवाज पहचान गई थी। वो यकीनन ताशफीन था जो असद नामी किसी आदमी को कह रहा था, ना असद साहब, सुलेमान बिशारत को जिंदा रखना है, मारना नहीं है। पर सर ये बिशारत हुसैन का बेटा है, इसीलिए तो उसको जिंदा रखना है। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं ये मेरे बड़े काम का है, इसकी हिफाजत करे। उसके साथ ही अलमास वाले कमरे का दरवाजा खुला, कमरे के पर्दे गिरे हुए थे, मुकम्मल अंधेरा था। ताशफीन ने बल्ब जलाया। जो मंजर देखने को मिला नए सिरे से शदीद झटका लगा। एक कुर्सी से अलमास बंधी हुई थी जिसके मुंह को काली डक्ट टेप से बंद किया गया था और बेड पे पड़ा वजूद अलमास की वालदा था जिनके दोनों हाथ पैर बांधे हुए थे। चेहरे पर थप्पड़ का निशान था मगर मुंह खुला हुआ था। वो बेड पे बेबसी से पड़ी हुई थी। ताशफीन ने पहले इन्हीं की जानब बढ़ा और ऊंची आवाज में बाहर मौजूद अपने आदमियों को हुक्म दिया, जल्दी से पानी लाओ। जब तक असद पानी लेकर आया ताशफीन दोनों ख्वातीन की पट्टियां वगैरह खोल चुका। वो बड़े नरम हाथों से अपनी सास की कलाइयां दबा रहा था जहाँ पे टेप लगी हुई थी। उनकी कलाइयां सुर्ख हो रही थी। अपने हाथों में गिलास लेकर ना सिर्फ उनको पानी पिलाया बल्कि उनके बिखरे हुए बाल सीधे करके सर पे दुपट्टा उड़ाया। अलमास ने मुंह से टेप हटते ही पहला सवाल बच्चों के बारे में किया। ताशफीन, मेरे बच्चे, अल्लाह के करम से वो दोनों महफूज हैं, उनको साथ वाले घर भेज आया हूँ। इधर काफी रश हो गया है, हमें सफाई वगैरह करनी होगी, आप पानी वगैरह पी, मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। अलमास ने शायद जिंदगी में पहली दफा ताशफीन को पूरे गौर के साथ देखा। वो अभी तक मम्मी की कलाइयां सहला रहा था, कभी टखने सहलाने लगता। इंतहाई धीमे अंदाज में उनसे पूछ रहा था, आप ठीक है? कहीं तो डॉक्टर को बुला लूं? मम्मी ने जवाब में नफी में सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत वहशत हो रही है, यहाँ से जाना चाहती हूँ,
آپ چلے میرے ساتھ۔ ممی کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے اس نے الماس کو مخاطب کیا، کیا ساتھ والے گھر کی چابیاں مل سکتی ہیں؟ بیرونی دروازے لاک ہیں، میرے بیڈ روم میں موجود الماری میں پڑی ہیں۔ اس نے ممی کو اسد کے حوالے کیا، آپ ان کو لے کر چلے، میں چابیاں لے کر آتا ہوں۔ آپ لوگ پلیز ارد گرد نظر مت ڈالیے گا، باہر کافی گند پڑا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اپسیٹ ہوں، ہم 1 آدھ گھنٹے تک صفائی کروا لیں گے۔ اس نے جس گند کا اشارہ دیا تھا سٹنگ روم سے لے کر بیرونی دہلیز تک بکھرے خون کو دیکھ کر الماس کی اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حال میں صوفے کے اوپر پڑی لاش دیکھ کر ممی کی تو چیخیں نکل گئیں۔ کاشفین نے ان کے گرد اپنے بازو کا حلقہ بنا کر ان کی آنکھوں کے اوپر کپڑا کر دیا اور اسی طرح ساتھ لگائے باہر لے آیا۔ گیٹ عبور کرتے ہی اس نے ان کی آنکھیں کھول۔ اسد نے آگے بڑھ کر سارے دروازے کے لاک کھولے۔ شہریار تو ماں کو جیسے دیکھ کر جی اٹھا تھا، مگر الماس ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر جو روئی تو آواز میں دل چیرنے والی رکت تھی، بھابی آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، بچے مزید پریشان ہو جائیں گے، ان کو اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اور مجھے آپ سے کچھ ضروری معلومات لینی ہے، پلیز خود کو سنبھالیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں 1 2 ضروری کالز کر کے آتا ہوں، تب تک آپ کچھ کھا پی کر فریش ہو جائیں۔ وہ پنجوں کے بل الماس کے صوفے کے قریب بیٹھ کر اس سے مخاطب تھا، اپنی بات کہہ کر باہر آ گیا۔ سب سے پہلا نمبر فارس کا ملایا۔